الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے پالنے والے سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اس سے اس کی بیوی بنائی. یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کی پسلی سے اس کی بیوی نکالی، بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی. اس اللہ سے ڈرو جس کا نام واسطہ دے کہ تم لوگوں سے سوال کرتے ہو، اور یار رحم کر ہے تنو اللہ دا واسطہ ہی، اور اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا نام. یہ جو اللہ کا نام استعمال کر کے جو سوال کرتے ہو اس سے ڈرو. اور آگے فرمایا رشتہ داری کا بھی خیال رکھو. یہ جو رشتہ داری ہے اس کا بھی خیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، سب دیکھ رہا ہے. یہ سورۃ نساء ہے اور یہ چوتھے پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے. پورا 5واں پارہ اور ایک پاؤ چھٹے پارے کا، یہ 1.5 پارے پر مشتمل سورت ہے النساء. اور یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس سورت کا نام سورۃ النساء، یعنی وہ سورت جس میں عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے. چونکہ عام طور پر دنیا میں اسلام سے پہلے عورت کو بہت حقیر، ضعیف، کمزور سمجھ کے اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا تھا. اسلام دنیا میں ایک واحد مذہب ہے جس نے عورت کو اٹھایا اور اس کو مرتبہ مقام دیا، پستی سے اٹھا کے اس کو رفعت دی. چنانچہ اس سورت کا نام بھی عورتوں والی سورت ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عورتوں کے حقوق اور اس کا مقام کیا ہے. اللہ سے بھی کوئی زیادہ حقوق عورتوں کے بیان کرے گا. چنانچہ جب یہ بیٹی ہے نا، چھوٹی بیٹی، تو اس کا مقام کیا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیں یا 2 سے زیادہ، اور اس نے ان کی پرورش کی، ان کا خیال رکھا، پھر آپ نے درمیان والی انگلی اور شہادت والی انگلی کھڑی کر کے فرمایا قیامت کے دن جنت میں وہ 2 اور بیٹیاں یا اس سے زیادہ کی کفالت کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں کا سربراہ، ہم دونوں پڑوسی ہوں گے. ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک عورت آئی، 2 بیٹیاں ساتھ تھیں. اس نے آ کے سوال کیا کہ مجھے کچھ دو میری بیٹیوں کے لیے، کھانے کے لیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میرے پاس صرف 3 کھجوریں تھیں، میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی. اس نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی، اور 1 اپنے پاس رکھ لی کھانے کے لیے. دونوں بیٹیوں نے اپنی اپنی کھجور کھا کے تو مانگنے لگی امی مجھے دے، امی مجھے دے. اس عورت نے تیسری کھجور کے 2 حصے کیے، آدھا ایک بیٹی کو دیا اور آدھا ایک بیٹی کو دے دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا. اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کھجوریں ہی 2 تھیں، تو 1 کھجور ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، خود نہ کچھ نہ کھایا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات پر تعجب، کیسی عجیب بات ہے، خود بھی بھوکی تھی، خود نہیں کھایا. وہ چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی. آپ میں عائشہ، یہ لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے جس کو دی اور وہ اس میں وہ پرورش میں اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں مبتلا کیا، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائیں گی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار دیا اپنی بیٹی کو لوگوں کو سمجھانے کی. فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ آتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے اور بوسہ لیتے، اپنے پاس بٹھاتے، میری بیٹی بیٹھو. جب رسول اللہ سمجھاتے، فاطمہ بھی ایسے کرتی رضی اللہ تھا. جب یہ
جوان ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی اور یہ بیوی بن گئی۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ روم میں جہاں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا نا کہ اے لوگوں میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں تمہارے لیے بارش برساتا ہوں، بڑی بڑی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، تو ساتھ یہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میں مولا نے تم پر یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی اور نعمت کی ہے کہ تمہارے لیے بیویاں بنائیں، تم ان کے پاس سکون حاصل کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے موتی جوہرات تاج و تخت میں سب سے بہترین چیز ایک نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ پھر اس کی نشانی بتائی اذا نظر الیہا سرتہ، جب خامن دیکھے خامن کو خوش کر دے، حکم دے اس کی اطاعت کرے، غیر حاضری میں اپنی جسم اور اس کے جان کی، اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ سب سے بہترین چیز یہ بیوی گھر کی ملکہ ہے، مشیرہ ہے، وہ زر خرید نہیں، لونڈی نہیں، غلام نہیں، خود کھاؤ اس کو کھلاؤ، پہنو اس کو پہناؤ، جیسی وسعت ہو ایسے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں۔ گھر والوں سے پتہ لگتا ہے، گھر میں باہر بڑے لوگ چہرے بدل بدل کے ملتے ہیں، اور بڑے گھر میں پتہ لگتا ہے کہ فرعون بنا ہوا ہے اور مصیبت بنا ہوا ہے، یہ بھی بیٹی ہے کسی کی، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تیری بھی بیٹیاں ہوں گی اور ہیں، تو نے بھی آگے دینی، اس کا خیال کر۔ اتنا تو اس پہ ظالم اور ظلم کر رہا ہے اور بنا ہوا ہے، اور ایسا تو اس کو سمجھتا ہے یہ گھر کی ملکہ ہے، مشیرہ ہے، رفیقہ ہے، اس کی ایک بات اچھی نہیں لگتی دوسری دیکھ لو، دوسری نہیں اچھی لگتی تیسری دیکھ، میں سب سے بہترین یہ۔ اور پھر آگے اسلام نے بتایا کہ اگر اس بیوی کے ساتھ تمہیں کوئی مسئلہ ہے، اس کو واز کرو، نصیحت کرو، پیار کرو، اس کو سمجھاؤ، پھر بھی نہیں ہے تھوڑا بائیکاٹ کرو، تھوڑی دوری کرو، دل سے نفرت نہ کرو، رہو گھر کے اندر، اس کو بھی گھر کے اندر رکھو تاکہ اس کو احساس ہو۔ پھر معاملہ بڑھے اس کو کچھ تنبیہ کرو، اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو مت مارو اس کو بڑی ضرب، خاص طور پر چہرے پر مارنا حرام ہے، اور اس کو مت مارو، ہلکا پھلکا اس کو سمجھاؤ، پھر بھی نہیں ہے، پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ پھر ایک آدمی عورت کے خاندان میں سے ایک مرد کے خاندان میں سے ہو، سمجھدار، وہ دونوں بیٹھیں اور ان کا معاملہ سمجھیں، نپٹائیں۔ دیکھو کتنا اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کا ہر صورت گھر بنا رہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کو جتنی حلال چیزیں ہیں نا ان میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق، سب سے زیادہ ناپسند طلاق، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند۔ کتنا خیال رکھا ہے اس کا۔ اب یہ بوڑھی ہو گئی، اماں بن گئی، پھر اس کا مقام کتنا بڑھ گیا، کتنا بڑھ گیا۔ ایک صحابی اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من حق بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک کا کون حقدار ہے؟ اگر میرے پاس پیسہ ہو میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اس نے کہا جناب دوسرے نمبر پر کون مستحق ہے میرے اچھے سلوک کا؟ میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ ٹھیک ہے جناب، 2 دفعہ میں ماں کی دیکھ بھال، اس کا علاج معالجہ، کپڑا، اس کا آرام سکون، اس کا سارا تیسری دفعہ اگر مجھے گنجائش ہے، فرمایا ماں کے ساتھ 3 دفعہ۔ دیکھو وراثت میں مرد کا حق زیادہ، اور سیاست حکومت میں وہ آگے گواہی میں، لیکن حسن سلوک میں، خیال رکھنے میں عورت کا حق زیادہ 3 گنا۔ اور پھر چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ باپ کا خیال۔ تو اسلام کتنا انصاف والا مذہب، اس نے تکلیف بہت اٹھائی ہے، لہذا اس کے 3 حق پہلے رکھے۔ بوڑھی اماں ہو گئی، اب کیا قانون ہے اسلام کا؟ حاجی صاحب، مجاہد صاحب، جدت گزار صاحب، حافظ قاری عالم صاحب، سن لو
تمہاری جنت کا راستہ تمہاری ماں کے قدموں سے ہو کے جاتا ہے۔ یہ مقام اس عورت کا بنایا۔ اور پھر اسلام سے پہلے اس کی کوئی ملکیت نہیں تھی۔ قرآن نے کہا اس صورت میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وللنساء، جس طرح مردوں کے لیے وراثت میں حق ہے، عورت کا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عورت کا کم، کیونکہ عورت کے ذمہ خرچہ نہیں۔ عورت کی کفالت کس نے کرنی ہے؟ باپ نے یا بھائی یا خامن، اماں بن گئی تو بیٹا، یعنی عورت کے ذمہ تو خرچ ہے ہی نہیں۔ جو اس کو مل رہا ہے وراثت میں زائد چیز ہے، خرچہ تو اس کا مرد کے ذمہ ہے۔ تو یہ جو مل رہا ہے یہ تو ایک قسم کا احسان ہے اس کے لیے جو اسلام نے اس کے لیے رکھا۔ اور اگر یہ کاروبار کرے شرعی حدود کے اندر تو اس کی بھی کمائی۔ یہ نہیں کہ مرد کی ملکیت عورت کی ملکیت نہیں۔ میں للرجال نصیب مما اکتسبنا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، جیسے مرد کاروبار کرتا ہے اور اس کی ملک ہوتی ہے اور اس کی کمائی، عورت کی بھی ایسی کمائی، عورت کی بھی کمائی، عورت کی بھی ملکیت۔ اور مہر کا مسئلہ آیا تو فرمایا اس عورت کا حق ہے، اس کو مہر دو۔ شادی کرتے ہو تو اس کا مہر مقرر کرو۔ اور پھر مہر میں یہ جو آج کل ہمارے ہاں چل رہا ہے، لاکھوں روپے شادی پہ لگا دیتے ہیں اور مہر رکھو جی کتنا 32 روپیے، تینوں کہنے آنکھیں یہ عورت کی توہین ہے۔ یہ جی شرعی مہر رہا، انا للہ، یہ شرعی مہر ہے؟ تمہیں کس نے کہا 32 روپیے شرعی مہر ہے؟ یہ عورت کی توہین ہے، عورت کا استحصال ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف دونوں طرف ظلم ہو رہا ہے۔ ادھر عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ادھر لڑکے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ لڑکا پسند کیا، ٹھیک ہے جی شادی طے ہو گئی، اب پتہ ہے 20,000 اس کی آمدن ہے، 25 ہے، 30 ہے، سب پتہ ہوتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ اب جب مہر کا ٹائم آیا، جو اپنی زندگیاں گزار بیٹھے ہوتے ہیں نا بڑے بوڑھے، آج صاحب آؤ پھر باہر دا فیصلہ کریے، آؤ آؤ آؤ، سارے اپنی زندگیاں گزاری بیٹھے نے، آ گئے جی یہ گوڈا بنو گوڈا یہ بیاہ کراندہ ہے۔ اللہ تمہیں کیا ہے یار، محبت کرو، محبت کرو، اتنا لکھو اتنا، حالانکہ پتہ ہے کہ اب ساری زندگی کرتا ہے تو نہیں دے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا پوزیشن ہے اس کی۔ اور وہاں اتنا وہ اچھا اب ہوتا کیا ہے، جب میاں بیوی کٹھے ہوتے ہیں تو بچی عورت بیوی بن کے آئی، اور اس کے بھی جذبات ہیں کہ میرا اللہ نے کہ نظام، میرا ایک گھر ہوگا، میں وہاں ہوں گی، میرا ایک خامند ہوگا۔ اچھا اب وہ تعارف کرتی ہے، کوئی بات کرتی ہے، ہاں وہ ٹھنڈے سانس بھرتا، اس کو وہ نظر آ رہا ہے جو خرچہ اخراج کا علیحدہ، اور ماں انہوں نے 2 لاکھ رکھ دی ہے، تو میں تو اس کو یہ مسئلہ بنا ہوا، بڑے سیانے بندے نے زہر کھولتے نے زندگیاں دے اندر، وہ ٹھنڈے ہو کے بھرتا ہے اور سانس بھرتا ہے سمجھے، اور ان کی وہیں سے اللہ نہ کرے نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اتنی یہ مہنگی مصیبت۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس طاقت قوت ہے، کھل کے مہر باندھو، کھل کے مہر باندھو۔ 12,000 تک مہر ہوا رسول وسلم کی زندگی میں اس دور میں، اور نہیں ہے تو اس کو کہا صورتیں آندیاں نہیں کہ ہاں تینوں یاد کرا دے یہی مہر ہے۔ یعنی معاملہ رکھو پوزیشن نہ خود رسول نے فرمایا سب سے بہترین کامیاب شادی وہ ہے جس میں اخراجات کم ہو۔ یتیم لڑکی کا مہر ہڑپ کر لیا جاتا تھا، یتیم لڑکی ہوتی، مال ہوتا، خوبصورت ہوتی، تو جو وہاں سرپرست قریب ہوتے خود کر لیتے شادی، مہر ختم۔ مہر مور کیا ہے اس کا دینا یتیم کا، اور اگر کہیں اور ہے تو مہر خود۔ اللہ نے فرمایا ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، اگر یتیم لڑکی سے تم انصاف نہیں کر سکتے، میں مولا تمہیں اجازت نہیں دیتا، شادی کرنی ہے دوسری عورتوں کی طرح اس کا حق کا مال پورا اس کو مقام دو، ورنہ نہ اس سے شادی کرو اور کسی سے کر لو۔ روکا۔ اور پہلے کیا ہوتا تھا، جب آدمی مرتا تھا نا، جیسے اس کی جائیداد کے وارث بنتے اس کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تم میں سے کسی کے ساتھ کرو، زبردستی کیوں کرتے ہو، وراثت کیوں چلاتے ہو؟ اور پھر اس میں جب نکاح کے مسائل آگے بیان کیے، کون کون، میں جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا مت اس سے نکاح کرو، ایک تو ماں ہوتی ہے نا اور اس کی بیوی، ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء،
اللہ نے روکا، ان کا حق بیان کیا اور جنت بھی اس کے لیے آسان کر دی۔ اسی صورت میں من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا۔ مرد ہو یا عورت نیکی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ دیکھو مرد عورت میں یہ تو فرق ہے کہ مرد اذان کہے گا، عورت نہیں کہے گی، یہ تو فرق ہے کہ اس کی گواہی جو ہے وہ زیادہ ہے، اس کی کم ہے، یہ تو ہے۔ لیکن نفل پڑھنے میں، قرآن پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، نفلی نیکی کرنے میں ہو سکتا ہے عورت مرد سے بڑھ جائے۔ اس لیے اولاد جو بھی ہو، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اس لحاظ سے غنیمت سمجھو، اچھی تربیت کرو۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، خوش ہو جاؤ اولاد والو، خوش ہو جاؤ، جن کو نہیں اللہ ان کو بھی اولاد دے۔ اولاد والو خوش ہو جاؤ، ماں باپ زندہ ہوں تب بھی اولاد کی نیکی میں شریک ہیں، ماں باپ فوت ہو جائیں تب بھی پیچھے سے خرچہ آئے گا، وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی۔ اور عورت کے لیے جنت آسان کر دی، کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اور اگر یہ غلط ہو جائے تو پھر اسلام کہتا ہے کہ جو عورت ہار سنگار کر کے، بے پردہ ہو کے، خوشبو لگا کے، ٹہکے مہکے کر کے باہر نکلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانیہ ہے، زانیہ، بدکارہ، بدکارہ۔ یہ خوشبو لگا کے جو باہر پھرتی ہے، جب تک واپس آ کے پاک ہونے والا غسل نہ کرے، اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی۔ اب آپ نے خلاصہ سنا کہ کتنا مقام بخشا ہے اس اور سب سے زیادہ اس عورت نے اسلام کو ڈسا۔ اسلام کی مخالفت کرنے والی یا اسلام کو نقصان پہنچانے والے مرد بھی ہیں، سب سے زیادہ عورت کا حصہ ہے، گھر تباہ کرنے میں، معاشرت تباہ کرنے میں، یہ لچر قسم کے لباس لانے میں، اور یہ جناب ہر وقت بس فیشن ڈھوننا، اور یہ مردوں کی عقل پر سوار۔ سب سے زیادہ نقصان دین کو پہنچانے والی یہ عورت ہے، ناقص عقل، مسکینہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو سمجھ دے۔ اگر یہ ٹھیک ہو جائے پورا خاندان، گھر کا پوری نسل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ اس میں بگاڑ آ جائے پوری نسل خاندان میں بگاڑ آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عام یتیموں کا مسئلہ بھی بیان کیا۔ میں یتیم اگر رہ جائے اور اس کا باپ مال چھوڑ جائے تو دوسرے جو وہاں سرپرست ہیں اس مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اس کے بڑے ہونے سے پہلے اس کا مال ٹھکانے لگا دیں۔ فرمایا اگر تم مالدار ہو تو اللہ سے اجر لو، اور اس میں سے کوئی وظیفہ کوئی چیز نہ لو، اور اس کا تجارت میں مال لگا اور اس کا وہ کام۔ اگر تم غریب ہو، ضرورت ہے، تو فلیأکل بالمعروف، جتنی اس علاقے میں جتنی تنخواہ یا جتنا وظیفہ ہوتا ہے اتنی لو اور اس کی وہ کفالت کرو۔ اور فرمایا جو یتیم کا یہ خیال رکھے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ قیامت کے دن پڑوسی ہوں، قیامت کے دن ہم پڑوسی ہوں گے۔ اور فرمایا اگر تم اس کا مال کھاؤ گے تو جہنم کی آگ پیٹ میں بھر رہے ہو۔ سب سے مظلوم طبقہ دنیا میں اور بھی بہت سارے ہیں، ایک یتیم بھی ہے۔ کیوں؟ جس نے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ رکھتا نہیں ہے، کوئی اور رکھنا چاہے مر چلے ایسی بڑا تو ہمدرد آ گئے، دوسروں کو کرنے نہیں دیتے، خود خیال نہیں، یہ بیچارہ مظلوم پستا رہتا ہے۔ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی آئے، اس کی مظلوم کیا، یتیم کیا، اللہ تعالیٰ کے عرش اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ اس کی سنتا ہے۔ اور یتیم کا مال کھانے والا، ظلم و ستم کرنے والا جو ہے وہ اپنے انجام کو آخرت کیا دنیا میں بھی اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد وراثت کے مسائل بیان کیے اللہ تعالیٰ نے۔ باپ دادا کی کیا وراثت ہے، اولاد کی کیا ہے، میاں بیوی کی کیا ہے، اور بہن بھائی 3 قسم کے ہیں، بہن بھائی دونوں، ماں باپ دونوں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، سب کے اللہ نے حقوق بیان کیے۔ آگے اللہ نے نکاح کا مسئلہ بیان کیا، خون والے کون سے رشتے حلال ہیں، اور اسی طرح جو ہے دودھ کے رشتے وہ تمہارے لیے کون سے جو ہیں وہ حلال ہیں، وہ بتائے سارے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا
تو میں مولا خوش ہو کہ تمہارے چھوٹے گناہ خود ہی معاف کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک نہ کرو۔ یہ ہے بنیادی بات کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو۔ یہ ہے اصل بات عبادت میں۔ لا الہ الا اللہ کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ کے لیے کرو، لیکن کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے لیے دیتے ہیں، اللہ سے لیکن ساتھ دوسروں سے، نبیوں سے، ولیوں سے، بزرگوں سے، قبروں سے کہتے ہیں اللہ نے اختیار دی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، جتنا کھجور کی گٹھلی کا پردہ ہے میں نے تو اتنا بھی اختیار نہیں دیا۔ آگے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرو اور یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لا یؤمن، اللہ کے قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کے قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کے قسم مومن، رسول قسم اٹھا کے کہہ رہا 3 دفعہ، اللہ کے قسم مومن نہیں ہو سکتا 3 دفعہ کا۔ صحابہ کرام نے عرض کی جناب کون؟ میں من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے، مجھے پڑوسی کے متعلق اتنی نصیحت کی، پڑوسی کا خیال رکھ محمد، پڑوسی کا خیال رکھ محمد، پڑوسی کا خیال رکھ، اتنا مجھے کہا، میں نے سوچا کہ اب یہ وارث بنا کے جائے گا مجھے، پڑوسی کو میرا وارث بنا کے، اتنا اس کا حق ہے، مقام ہے۔ اور لوگ جو ہیں کیا لوگوں کو تنگ کر، کیا زندگی ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پڑوسیوں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، آپ مجھے بتائیں، واللہ میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ آدمی نکلے اس کا منہ ادھر ہو، اس کو ادھر گھورے، کیا زندگی ہے یار۔ چلو بس میں بیٹھے کہیں اور تو وقت کو، اور جہاں تم رہ رہے ہو دائیں بن، کس طرح لوگ رہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی۔ قرآن حدیث تو اپنی جگہ ہے، میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں۔ واللہ ادھر آدمی السلام علیکم کیا رکھا، اور جناب کل نظر نہیں تسی آئے، کتنے سے تسی، ہاں ماشاءاللہ، اور ٹھاکے بچہ تو اڈا خیر 2 جملے کم لیتے آئینی۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں واللہ پرسکون مطمئن انسان اندر آئے خوش باش، باہر جائے خوش باش۔ اسلام میں کہا کرتا ہوں ایک بات، آج پھر کہتا ہوں کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، جنت ملے گی، اللہ کا دیدار ملے گا۔ اللہ کی قسم ہماری دنیا پرسکون، یہ دنیا ہم نے خود جہنم بنائی ہے۔ برادریاں اجڑ گئی، پڑوس اجڑ گئے، گلی محلے میں رولے جھگڑے، طلاقیں ہو گئیں، کروٹ کسوٹ، عدم برداشت اور بدگمانیاں، ظلم و ستم، قیمتیں گلے اور دوسرے کو نیچا دکھانا، حقارت، یہ فضول قسم کے بک بک سے ہم نے اپنی دنیا گھرانے جہنم بنائے ہوئے۔ خسرت دنیا والآخرہ، آخرت ویسے تباہ اور دنیا مصیبت، ٹینشن کے مریض، ہر وقت غصہ، اس کو کیسے نیچے دیکھاؤں، چھوڑ دو۔ اب ایک بات سنو، باقی پھر آگے چلیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے سورۃ النساء سناؤ۔ میں نے کہا جی میں آپ کو سنوں، آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے سورۃ النساء شروع کر دی پڑھنی، ایسے سر میرا ایسے نیچے تھا، آنکھیں نیچے تھیں، میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ جب میں اس آیت پر آیا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محمد وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت کا گواہ یعنی اس کا نبی ہم لائیں گے، اور تجھے بھی ہم لائیں گے ان پر، اور تجھ سے بھی سارے سوال ان سے بھی ہوں۔ تو آپ نے مجھے اشارہ کیا ایسے بھی بس کر، تو میں نے ایسے سر اٹھایا، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھیں اور رو رہے تھے قیامت کو یاد کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر المسلمین فی کشمیر وفی فلسطین وفی افغانستان وفی کل الدنیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
استووا استقيموا واعتدلوا